میری آواز آ رہی؟ الحمدللہ آ رہی ہے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل له فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. ابتدا ہے اس اللہ کے نام سے جس کے ناموں کی کوئی انتہا نہیں، اور اس ذات اقدس پر کروڑوں سلام جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل۔ عام الوفود میں مختلف جو وفود آئے تھے ان میں سے وفد تجیب کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ تو یہ جو مویشی آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مال بھی یہ جو وفد آیا تھا وہ اپنے ساتھ مویشی بھی لے کر آئے تھے، جو کہ ان کے غربا میں بانٹنے کے بعد بچا ہوا تھا جو مال وہ لے کر آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو یہ وفد جو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلومات دین کی تعلیمات حاصل کر کے بہت جلد سے جلد واپس جانا چاہ رہا تھا، ان کو جانے کی جلدی تھی۔ صحابہ کرام ان سے فرمایا کہ آپ کو اتنی جلدی کیا ہے، آپ کیوں اتنا جلدی جانا چاہ رہے ہیں؟ تو یہ لوگ بتاتے کہ ہمیں شوق ہو رہا ہے کہ ہم جو بھی دین سیکھ لیے ہیں نا وہ جا کر آگے ہماری قوم تک پہنچائے۔ تو وہ لوگ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی ان کو سکھایا وہ جا کے اپنے قوم کو سکھائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ روانہ ہو رہے ہیں تو ان کو انعامات ان کے ساتھ بہت اچھے سے پیش آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دلجوئی بھی کرتے تھے۔ یہ جو قبیلہ تھا وفد تھا تجیب، ان کی دلجوئی بھی کرتی تھی، ان سے زیادہ انٹریکشن کرتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے کہ آپ لوگوں کے ساتھ اور کوئی ہے کیا؟ تو یہ بتائے کہ ہاں ہمارے ساتھ ایک نوجوان ہے، اسے ہم نے نا اپنے سامان کے پاس رکا کر رکھا ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلاتے پاس، تو وہ نوجوان فرماتے کہ یا رسول اللہ، میری قوم جو آئی تھی ان کا ایک مقصد تھا کہ وہ دین کی تعلیمات حاصل کرنے کے لیے آئے، لیکن میرا الگ مقصد ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نوجوان کے حق میں دعا کی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کو غنی کر دے، یعنی دنیا کے مال سے بے پرواہ کر دے اور اس کو اچھی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ نوجوان جو تھے انہوں نے خود چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں یہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم فرمائے، مجھے دین کی سمجھ عطا کرے اور مجھے یہ دنیا سے غنی کر دے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں وہی دعا کی جو کہ قبول ہو گئی۔ یہ وقت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حجۃ الوداع میں ملا تھا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ وہ جو نوجوان تھے نا ان کا کیا حال ہے؟ تو وہ قبیلے والے بتاتے کہ وہ تو اتنے غنی ہو گئے کہ ان کے سامنے اگر دنیا جہاں کا مال بھی لوٹ رہا تو وہ پلٹ کر نہیں دیکھتے، بہت زیادہ قناعت پسند ہو گئے اور اللہ کی عبادت میں مصروف رہنے لگے۔ پھر
یہ جو مطلب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بہت سے لوگ مرتد ہو گئے تھے نا، دین سے پھر جا رہے تھے، تو یہ قوم یہ جو وقت تھا وہ قوم بھی پلٹ رہی تھی، لیکن یہ نوجوان کی وجہ سے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دین پہ قائم بھی تھے، اور ان کی وجہ سے ان کی بات سن کر ان کی قوم بھی نا دین پر جمی رہی تھی. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکات تھی کہ وہ دین سے کبھی بھی انحراف نہیں کرے، دین سے ہٹے نہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ایک وقت آیا، وہ وقت تھا وقت عذرا. یعنی یہ کون تھا؟ یہ وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خصی کی طرف سے. خصی کون تھے؟ یاد ہے کسی کو؟ خصی کون تھے؟ یاد ہے کسی کو؟ ابو طالب کے فیملی سے تھے میم جنتے. جی دارالندوا کا فاؤنڈر ہے نا. جی ہاں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رشتہ تھا؟ جو پہلے وہ بت لے کر آتے شاید نا میم انہوں. نہیں، اللہ اکبر. خصی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا، جنہوں نے قریش کو اکٹھا کیا تھا نا. قریش پورے بکھرے ہوئے تھے تو قریش کو پھر اکٹھا کر دی. وہ خصی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاشم ہے، ہاشم کے دادا ہے. ہاشم کیا ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پردادا ہوتے. عبد المطلب کے والد محمد بن عبداللہ بن، بولیے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن خصی. تو یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا، دادا کے دادا. تو یہ خصی تھے. ان کی مدد کی، کس طریقے سے مدد کی تھی یہ قبیلے والے؟ یہ مطلب خصی کے ننیال والے تھے، کیونکہ قریش کے لوگ نا مطلب بکھر گئے تھے. کیوں گئے تھے؟ بنو جرہم 2000 سال تک کعبے کے متولی بن گئے تھے. صرف ان کو عزت و تکریم دی گئی تھی، لیکن کوئی اختیارات ہمارے اسماعیل علیہ السلام کے اولاد کے پاس کسی کے پاس نہیں تھے. تو قریش کے لوگ نا مکے سے ہٹ کر ادھر ادھر بکھر گئے تھے. تو بنو جرہم 2 سال کے بعد پھر ایک قبیلہ تھا بنو خزاع. یہ 138 ایئرس 138 سال ان کی حکومت رہی. ہوتے ہوتے خصی جب آئے، جب ان کو پتا چلا کہ اصل میں یہ مطلب کعبہ جو ہمارے اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام دونوں نے مل کر تعمیر کی ہے، تو اس کے حقدار ہم ہیں، ہم اس کے متولی رہنا ہے، نہ کہ بنو خزاع والے. تو وہ آ کے حلیل کی بیٹی سے، اس وقت کے سردار سے شادی کر دے، پھر فائٹ کرتے، جنگ کرتے، تو ان کے ننیان والے ان کی مدد کرتے. تو وہ بتا رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مدد نہیں کیے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے دادا کی ابا کی مدد کی تھی. تو وہ بتا رہے وہ لوگ، ہم وہ قبیلے سے نا آپ کے بھائی لگتے، ہم لوگ کی رشتہ داری ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا احسان مانتے، ان کو ویلکم کرتے، ان کو مرحبا کہتے. حالانکہ نہ یہ جنریشن نے کوئی احسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا تھا، بلکہ ان کے فور فادرز نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فور فادرز پہ کیا تھا. لیکن پھر بھی اس وقت قبیلے کی انسیت، قبیلے کی اہمیت اس طریقے سے ہوتی تھی کہ لوگ ایک دوسرے کو اپنے قبیلے کی وجہ سے محبت بھی کرتے تھے، دشمنی بھی کرتے تھے. تو وہ احسان مانتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہت عزت و تکریم کی. پھر انہیں کہا کہ اب نا آپ کوئی کاہن کے پاس مت جائیے. پرانا رواج جو تھا نا کہ کاہنوں کے پاس جاتے تھے، کچھ بھی مسئلہ آیا تو کاہنوں کے پاس جاتے تھے، تو اب نا کاہنوں کے پاس کوئی مت جائیے اور اللہ سے ڈرتے رہیے. انہیں وصیت کرے. یہ جو وقت آیا تھا وقت بنو عذرا، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت بھی دی تھی. کیا بشارت دی تھی؟ کہ شاید یہ شام کے علاقے میں تھے، وہاں پر رہتے تھے، تو انہیں یہ بتایا گیا کہ عنقریب شام نہ فتح ہوگا، یعنی مسلمانوں کے انڈر آ جائے گا شام کا علاقہ، اور ہرقل جو بادشاہ ہے وہ نا یہاں سے فرار ہو جائے گا، آپ کے علاقے سے بھاگ جائے گا. یہ بشارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی. کسے؟ یہ جو وقت آیا تھا بنو عذرا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ بھی فرمایا کہ غیر اللہ کے نام پہ جو بھی قربانیاں دیتے تھے نا اس کو روک دیجیے. اب کوئی
بت وغیرہ کی تو عبادت نہیں ہوگی، نہ ہی ان کے نام پہ کوئی قربانی ہوگی. صرف قربانی کب ہوگی؟ عید الاضحیٰ کے موقع پہ جو قربانی ہے صرف وہی قربانی باقی ہے، باقی کے سب قربانیوں کو چھوڑ دیجیے. ایک نصیحت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انعامت دیے اور وہ پھر رخصت ہو گئے. نیکسٹ وقت جو تھا وہ وقت مغارب تھا. یہ وقت کی دیکھ بھال حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے. صبح و شام ان کے لیے کھانا لے کر آتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نا ایک دن میں ظہر سے عصر تک اتنا سارا ٹائم یہ وقت کے لیے دے رہے تھے. میں سمجھ رہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے لوگ آ رہے تھے نا، تو ان کے لیے الگ ٹائم دیتے تھے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے ملے پھر تو ان کے لیے جو ٹائم تھا ظہر سے عصر تک بہت زیادہ ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وقت کو عطا کیا تھا. پھر جب ان سے بات چیت کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کو نا غور سے دیکھ رہے تھے. اس شخص کو غور سے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاید میں نے تمہیں پہلے بھی کبھی دیکھا ہے. تو وہ شخص بولتے ہاں رسول اللہ، آپ مجھ سے پہلے بھی مل چکے ہیں. کاس کا میلہ ہے کوئی، اس کے بارے میں بات کرتے وہ شخص کہ آپ وہاں پر آئے تھے اور ہم سب کو نا دین کے بارے میں بتا رہے تھے، لیکن میں آپ سے بہت زیادہ برے طریقے سے پیش آیا تھا. تو میں آپ سے اچھے سے پیش نہیں آیا تھا، پھر بھی میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے کو اتنی لمبی زندگی دیے، پھر میں آج آیا اور مسلمان ہو گئے. لیکن میرے جو ساتھی ہے وہ اس وقت آپ سے بدتمیزی سے پیش آئے تھے اور وہ لوگ آج نہیں ہیں، زندہ نہیں ہیں. پھر بھی میں اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کیونکہ وہ جو تھے وہ ایمان قبول کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتاتے ہیں کہ ہم لوگ اس وقت اس طریقے سے ملے تھے، یہ ہماری ملاقات اچھی طریقے پہ نہیں ہوئی تھی، وہ چیز بھی بتاتے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں دعا کرتے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اسی وقت میں ایک صحابی آتے. یہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے بھی مل گئے تھے. یہ صحابی تجارت کے معاملے میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تجارت کرتے تھے تو اس زمانے میں یہ اسلمی نامی صحابی تھے. وہ صحابی جب ملے تھے آپ سے تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ میں آپ سے بھی پہلے مل چکا تھا. اور یہ صحابی جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سے بھی جب سے ان سے متاثر تھے. کیونکہ ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ وہ سب ہی جانتے ہیں وعدے کی کتنے پکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی یہ صحابی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی معاملہ پیش آیا اور انہوں نے کہا کہ آپ یہاں پر رکیے، میں ابھی جا کر آتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک اسی جگہ پہ رہے. 3 دن کے بعد اس صحابی کو یاد آیا کہ اللہ کے رسول کو میں نے یہ بات کہی تھی. یعنی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول نہیں تھے. پھر بھی وہ واپس آ کر دیکھتے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جگہ پہ پہنچاتے. تو پھر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہی وہ صحابی کہ کیا آپ 3 دن سے یہی ہے، مطلب میں بول کے گیا پھر آپ یہیں پر ہے کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ہاں میں یہی ہوں، تم نے مجھے بڑی تکلیف دی. بس ایک ہی بات بولتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی دوسرا جملہ نہیں بولتے، کچھ نہیں. پھر وہ صحابی معافی مانگتے. یہ دونوں کے ایک کب تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے واقعہ ہوا تھا، پیش آیا. پھر اسی طرح لکانہ نامی ایک پہلوان تھا کا واقعہ بھی بتایا استاذہ نے کہ وہ اس کو نا بہت طاقتور آدمی تھا. وہ بولتا تھا اچھا اسلام لا رہے ہیں، اگر کوئی اسلام میں مسلمان میں سے کوئی بھی اگر مجھے ہرا دے پہلوانی میں، مجھے پچھاڑ دے تو میں ایمان لاؤں گا اور میری ساری بکریاں میں دے دوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اتری، اس سے مقابلہ کیا کشتی کا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 1 نہیں 3 بار ہرا دیا. تو اس نے اسلام میں داخل ہو گئے پہلوان. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بکریاں بھی انہیں واپس کر دی. اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف لوگوں سے مختلف معاملات کرتے تھے، یعنی سب کو ایک طریقے سے نہیں، جیسے وہ تھے ان کے ساتھ اسی طریقے سے پیش آتے تھے. پھر اور ایک وقت آیا تھا بنی عیش. جب بنی عیش کے لوگ آئے تو وہ لوگ نا مطلب ان کے پاس ان کو ایسا ملا تھا کہ ہجرت کے بغیر نا ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا. تو ہم ہجرت کر کے آ جائیں گے تو ہم لوگوں کو یہ مال مویشی کی ضرورت کیا ہے، اس کے بغیر ہی ہم لوگ نا رہنے لگیں گے اور آ کے آپ کے پاس رہتے.
اپنے گھر بار سب چھوڑ کے آپ کے پاس مدینے میں آ کر رہ جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کہ ایمان کے لیے ہجرت کا ہونا ضروری نہیں تھا. جب ہم کو مطلب جب پیسہ تھا تو ہم نے ہجرت کی. میرے ساتھ میرے صحابہ نے بھی ہجرت کی. سوری تھوڑا گھر میں کام چل رہا ہے. ہاں آپ نے کہا کہ ہجرت ضروری نہیں، ہجرت کوئی شرط نہیں ہے ایمان قبول کرنے کے لیے. آپ اپنی جگہ پہ رہیے، اپنے لوگوں میں رہیے، اپنے مقام پر رہیے، بس یہ کیجیے کہ اللہ سے ڈرتے رہیے. یہ نصیحت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی عیش کے وقت کو. یعنی لوگوں کی اتنی محبت ہو گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ایک زمانہ ایسا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے عزیز شہر سے، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ چاہتے تھے، وہ شہر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنی پڑی رات کے اندھیرے میں، ہے نا. لیکن اب ایسا اللہ تعالیٰ نے یہ دن بھی دکھایا ہے کہ آپ کی محبت میں لوگ اپنا شہر، اپنی ہر چیز چھوڑ کر آپ کے پاس آنے کے لیے تیار ہو گئے. سبحان اللہ. پھر اور ایک وقت آیا ہے آپ کے پاس، وہ وقت تھا بنی فزارہ. یہ وقت جب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیسے آئے، مطلب آپ لوگ کیسے؟ تو وہ لوگ بتائے کہ ہمارا جو علاقہ ہے نا وہاں پر بہت زیادہ قحط سالی ہے، ہمارے جانور مر رہے، بچے بھی پریشان ہیں، ہم لوگ بہت زیادہ پریشان حال میں ہیں، ہمارے پاس بالکل بھی بارش نہیں ہے، قحط سالی ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ وہاں پر بارش برسا، اور یہ بارش کیسی ہو، نفع والی بارش ہو، ہمیں نقصان دینے والی بارش نہ ہو، یہ بارش سے ہم کو ہلاکت نہ دے. اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھی دعا کی. پھر جب یہ لوگ واپس گئے اپنے قبیلے کے پاس، اپنے قوم کے پاس، تو انہوں نے پتا چلا کہ مطلب وہ ٹائم کے اندازے سے کہ جس وقت یہ لوگ بات کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اسی وقت ان کے مقام پہ نا بارش ہوئی تھی، اور اتنی بارش ہوئی تھی کہ سب سرشبس و شاداب ہو گیا تھا وہاں کا علاقہ. اس کے بعد جو وقت تھے وہ وقت تھے وقت نجران. یہ عیسائیوں کا وقت تھا. یہ 72 یا 73 یعنی 72 یا 73 گاؤں پر مشتمل تھے. یہ جو قبیلہ تھا یا جی یہ جو لوگ تھے ان کی ایک کمیونٹی تھی، تو یہ بہت بڑا علاقہ پہ مشتمل تھا. انہوں نے جب سنا کہ ایک نبی آئے ہیں، لوگ جا رہے ہیں جگہ جگہ سے، دور دراز مقامات سے جا رہے ہیں اور ایمان قبول کر رہے ہیں، تو یہ عیسائی آپس میں مشورہ کرتے. پھر یہ لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے نکلتے. تو ان کے اندر جو تھے بہت مطلب یہ اتنی بڑی کمیونٹی کے بڑے بڑے لوگ ہی نکلتے، جس میں تھا ایک بیشپ یعنی پادری، جو بڑے فادر ہوتے ہیں وہ نکلتے، ان کے ساتھ ان کا بھائی اور دوسرے لوگ. تو جو بڑے فادر تھے ان کا نام اسقف تھا. جب یہ لوگ آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بات چیت ہوتی تو انہوں نے پوچھا کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کتاب میں ہے کہ پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے تھے کہ انہیں کس طریقے سے جواب دے. پھر نیکسٹ ڈے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیات تلاوت فرمائی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی، جو کہ سورہ آل عمران ہے. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربک فلا تکن من الممترین. یعنی بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم جیسی ہے. اسے مٹی سے پیدا کیا، پھر اسے کہا ہو جا تو وہ ہو گیا. حق تیرے رب کی طرف سے ہے، بس شک کرنے والوں میں سے نہ ہو. تو جب یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی تو انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا، مطلب وہ لوگ سیٹسفائڈ نہیں ہوئے. پھر جب یہ بحث ہو رہی تھی، یعنی وہ لوگ آمدہ نہیں ہو رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات پہ، تو پھر وہ آیت نازل ہوئی، مباہلے کی آیت نازل ہوئی، یعنی کہ آپ اپنے عزیزوں کو یعنی اپنے بیوی اور بچوں کو
عورتوں اور بیٹیوں کو لے کر آئے، اور میں اپنی بیوی اور بچوں کو لے کر آؤں گا، میرے گھر والے خاندان والوں کو لے کر آؤں گا، اور دونوں مل کر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کریں گے، جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ جب یہ مباہلہ کی آیت آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آگے پیش کرتے اور اپنی جو بیت بتاتے وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آتے، اور پیچھے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے ریڈی ہو جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آؤ چلو مباہلہ کریں۔ تو جب یہ مباہلے کی بات آتی تو وہ لوگ پھر آپس میں ڈسکشن کرتے، اللہ نہ کرے اگر یہ صحیح نبی ہے، وہ لوگ بولتے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح ہے، وہ لوگ بولتے کہ اگر یہ صحیح نبی ہوئے تو ان کی جب اللہ کی لعنت ہم پہ پڑے گی تو ہماری نسلوں کے کیا، ہماری مطلب پوری نسل غائب ہو جائے گی، ایک بال ایک ناخن بھی نہیں بچے گا، تو اس سے اچھا ہے ہم ان سے نا معاملہ درگزر کر کے کچھ بھی ایک بات چیت کر کے ہی، بلکہ یہ مباہلہ نہیں کریں گے، بس کچھ بھی بچ بچاؤ کر کے نکل جائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تیار تھے، لیکن یہ لوگ کچھ ہیلے حجت بتاتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس پہ راضی ہوتے کہ ہم ایمان تو نہیں لاتے لیکن جزیہ دے دیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شرط پہ راضی ہو جاتے، اور پھر یہ لوگ جب واپس ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بولتے کہ ٹھیک ہے اب ہم لوگ جا رہے ہیں۔ پھر مطلب مسلمان پھر فتوحات بھی کر رہے تھے نا، جا کر جنگ بھی کر رہے تھے، تو پھر کیا آپ تو بولے ٹھیک ہے دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، بولے ہم جزیہ پہ آپ راضی ہو گئے نا، ہم کو ریٹرن فارم میں دے دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ریٹرن فارم میں ایک لیٹر لکھ کر دیتے کہ ٹھیک ہے ہماری طرف سے امان ہے، آپ پر کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ تو یہ لیٹر لے کر جب لوگ واپس ہو رہے تھے تو تب جو اسقف کے بھائی تھے وہ لیٹر پڑھ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس طریقے سے جب لیٹر پڑھ رہے تھے تو وہ اونٹ سے یا اپنے جو گھوڑے پہ تھے اس پہ سے گر گئے، تو وہ بولتے اسقف کے بھائی، وہ بولتے کہ ان کی وجہ سے، مطلب جن کا لیٹر میں پڑھ رہا تھا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے میں گر گیا، ان پر نا یہ بہت کچھ ایسا بولتے، ان کی وجہ سے گر گیا۔ تو بولتے کہ نہیں، اسقف خود بولتے، حالانکہ سمجھ گئے تھے لیکن ایمان نہیں لائے تھے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بولے کہ نہیں یہ تو آخری نبی ہے اللہ کی، ان کے نام پڑھنے سے تمہارے کو کچھ بھی غلط نہیں ہوگا، ان کے منہ سے بات نکل جاتی۔ تو وہ بات جب سننا تھا، جو گرے تھے گھوڑے پہ سوار ہوئے تو وہ سواری پلٹا دیتے، یعنی اپنے علاقے کی طرف جا رہے تھے نا، پھر مدینے کی طرف چلے جاتے ہوئے جب بولتے تو ان کے بھائی آواز لگاتے کہ کہاں جا رہے ہیں، واپس آ جاؤ، ہماری طرف آ جاؤ۔ تو وہ بولتے نہیں، آپ مان لیے کہ وہ اللہ کے رسول ہے تو میں جاؤں گا اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کروں گا۔ تو وہ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور اسلام لایا۔ پھر یہی قبیلے والوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ کسی ایسے شخص کو روانہ کر دے جنہیں ہم جو جزیہ ہے، ٹیکس ہے، یا وہ عطا کرے یا ہمیں تعلیمات بھی دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسے شخص کو روانہ کروں گا جو امت کا امین ہے، امانت دار ہے۔ سب صحابہ خوش ہو گئے تھے کہ کون ایسا شخص ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتاتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میں کل ایسے شخص کو روانہ کروں گا جو کہ امت کے امین ہے، تو وہ چاہتے تھے کہ وہ شخص آپ خود ہو، یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہو۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو تلاش کرنا شروع کیا، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ پہلے ہی دراز قد و قامت کے تھے، اس کے باوجود بھی اپنی گردن مطلب تھوڑا اونچا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں آنا چاہتے، یہ تھا۔ حالانکہ عہدے سے پیار نہیں تھا، بس وہ چاہتے تھے کہ جو ایک اچھی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی وہ ان کے حق میں ثابت ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صحابی کا نام پکارا، وہ صحابی کا نام آپ سب کو معلوم ہے نا؟ کون ہے وہ صحابی؟ آپ لوگوں نے کوئز میں کیا بھی ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ۔ ماشاء اللہ، جی ہاں، ابو عبیدہ بن جراح، الحمدللہ سن رہے آپ لوگ۔ نہیں یاد بھی رکھا کیجیے، خصی کے بارے میں نہیں بولے آپ لوگ تو تھوڑا مجھے اچھا نہیں لگا۔ خصی کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا نا، شاید میں نے نہیں پڑھایا۔ تو چلیے، امت کے امین تھے وہ صحابی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا۔ یہ تھے چند وفود کے بارے میں بتایا گیا، یہ سب 9 یا 10 ہجری
9 سے شروع ہو کر 10 ہجری تک بھی آتے رہے، جس کو عام الوفود کہا گیا تھا۔ 3 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم فردن پرسن ٹو پرسن جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے تھے اپنے علاقے میں، جہاں پر انہیں عزت و تکریم کی جاتی تھی، امین و صادق کہا جاتا تھا۔ لوگ انکار کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دے رہے تھے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکے سے مدینہ آ گئے، مدینہ جسے یثرب کہتے تھے، جہاں کی آب و ہوا لوگوں کو بیمار کر دیتی تھی، اس شہر میں، عرب کے اس شہر میں لوگ آ رہے ایک کے بعد آ رہے، ایمان قبول کر رہے، سب لوگ جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ خود بخود آ رہے ہیں، ایمان قبول کر رہے ہیں اور جا کے اپنی قوم کو بھی اس کی دعوت دے رہے ہیں۔ یہ اللہ کا کرنا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ چلیے ایک بہت بڑی بات ہے نا، جب ہم سفر دیکھ رہے ہیں تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سٹارٹنگ میں جب جا کے اپنے عزیزوں کو، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جانتے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے، دعوت دیے تب کوئی قبول نہیں کی، اب بالکل انجان لوگ صرف سنی باتوں پہ آ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کی خاطر ہجرت کر کے مدینے میں رہنے کے لیے بھی تیار ہو جا رہے۔ یہ تھے عام الوقت کا ساتھ، جو کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اونچا مقام عطا کرنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور جو صحابہ جو یہ مصیبتیں اٹھا رہے تھے، جب یہ دن دیکھ رہے تھے کتنے خوش ہوئے ہوں گے تھے صحابہ، ہے نا؟ امیجن کریں گے تو اب جب ہم لوگ جا رہے ہیں دین کی دعوت دے رہے، کوئی نہیں سن رہے، ستا رہے، ہم لوگ کو دھوپ میں لٹا رہے، تب ہم دیکھ رہے کہ ہم جن کو مانے ان کے پاس لوگ جگہ جگہ سے آ رہے، مدینہ بھرا ہوا ہے، سب لوگ آ رہے، دین قبول کر رہے، کتنی خوشی ہو رہی تھی ان کا صحابہ کو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خط لکھے تو بعض رئیس یعنی بڑے بادشاہ ہی نہیں، وہ جو ایک اچھی پوسٹ پہ تھے، وہ لوگ بھی ایمان لائے تھے۔ اس میں سے ایک کا ذکر استاذہ نے کیا ہے، جن کا نام تھا فردہ بن عمرو۔ وہ قسطنطنیہ کے علاقے کے ایک امیر تھے، اور یہ علاقہ فلسطین سے متصلہ تھا، فلسطین سے لگا ہوا تھا۔ تو پھر جب ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا تو وہ ایمان لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتہائی خوبصورت سفید اور قیمتی خنجر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے کے طور پر پیش کیا۔ جب قسطنطنیہ کے بادشاہ کو خبر ہوئی کہ ہمارے ایک وزیر یا جو ایک ہے لیڈر وہ ایمان لے کر آئے، تو انہیں ڈرایا گیا کہ آپ کو آپ کے پوسٹ سے ہٹا دیا جائے گا۔ پھر بھی وہ نہیں مانے، اسلام پہ ثابت قدم رہے، پھر انہیں قید کیا گیا، تبھی بھی وہ ثابت قدم رہے، پھر آخرکار انہیں پھانسی دی گئی۔ انہوں نے ایمان پہ ہی اپنا خاتمہ پسند کیا۔ جب ایک بار ایمان لے کر آئے تو نہ دولت کی پرواہ کی، نہ پوزیشن کی پرواہ کی، کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر ایمان کی حالت میں اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ پھر استاذہ بتاتی ہے کہ یہ نوجوان لوگ تھے جو کہ اللہ کے لیے مطلب دین کی خاطر اپنی زندگیوں کو قربان کرنے کے لیے بھی تیار تھے۔ آج کے نوجوان جو ہے وہ زیادہ مادہ پرست ہو گئے ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، انہیں ہوش کے ناخن لینا چاہیے، اس طریقے سے استاذہ بتاتی ہے۔ پھر استاذہ پتہ نہیں پھر کیا ہوا، واقعہ معراج کے پاس چلے گئے۔ آدھا آڈیو واقعہ معراج کے بارے میں ہے۔ یہ واقعہ کب پیش آیا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تھے، وہاں پر لوگوں نے آپ پر پتھر برسائے تھے، گالیاں دی تھی۔ اس دل برداشتہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تھے تو مدینے میں مکے میں جو ہے کہ داخل ہونے کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امان کی ضرورت پڑی تھی، اور امان دینے والے تھے معتم بن عدی۔ تو جب ان کی امان میں آپ واپس ہوئے ہیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسے مقام مطلب ایک تسلی کے طور پر ایک جو جس وقت مطلب طائف میں جو کیفیت آپ کی تھی، جب ایک دم بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تکلیف برداشت کی، اذیت محسوس کی تھی، اس اذیت سے نکالنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا مقام پہچاننے کے لیے ایک تسلی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس وقت کو چنا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقع
معراج مطلب جو معراج کا سفر تھا وہ اس پر لے کے گئے. ہوا یوں کہ 11 نبوت کی 11واں سال یا 12واں سال تھا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تھے. پھر جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا. پھر سے اس کو دھویا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر بٹھا کر، براق یعنی برق، برق سے آیا ہے جس کے معنی بجلی سے ہے، تو اس پر بٹھایا گیا آپ کو. مکے سے بیت المقدس پر مسجد اقصیٰ کو لے کر گیا. وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تمام انبیاء نے نماز ادا کی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کی طرف لے کر گیا. تو جب آسمان پہ اوپر کی طرف گئے تو وہاں پر جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ مطلب آنے کی اجازت چاہی. تو وہ جو دروغہ تھے انہوں نے کہا کہ کیا اللہ کا حکم ہے؟ تو پھر جب جبرائیل نے کہا ہاں اللہ تعالیٰ نے خود بلایا ہے، تو دروازہ کھولا گیا. پہلے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آدم علیہ السلام ملے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور ویلکم کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آدم علیہ السلام کے پاس دائیں طرف اور بائیں طرف تمام روحیں دکھا دی. یعنی جو دائیں طرف کی روح تھی سعادت مندوں کی روح تھے، نیک لوگوں کی روح تھی، اور جو بائیں طرف کی روحیں تھیں وہ بدبختوں کی روحیں تھیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے آسمان پر لے جایا گیا. وہاں پر دروازہ کھول دیا گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. دونوں نے پھر سلام کیا، آپ کی نبوت کا اقرار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دی. تیسرے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات یوسف علیہ السلام سے ہوئی. یوسف علیہ السلام کو بھی سلام، یوسف علیہ السلام نے بھی آپ کی نبوت کا اقرار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دی. یعنی یوسف علیہ السلام بہت زیادہ خوبصورت تھے نا. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات بتائی گئی ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی تھی کہ زلیخا کو بری عورت کہنے والے اگر میرے یوسف کا حسن دیکھ لے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن دیکھ لے، تو وہ اپنے انگلیوں کے بدل اپنے ہاتھ کاٹ لیتے. سب کو معلوم ہوگا کہ یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کے لیے جب عورتیں زلیخا پہ الزام لگایا گیا کہ کیسے ایک مطلب وزیر کی بیوی ہو کر یا ایک رئیس آدمی کی بیوی ہو کے ایک غلام کے پیچھے پاگل ہو گئی، تو وہ عورت کیا کرتے، پھلوں کے ساتھ پھل پیش کرتے کہ آپ کاٹنا شروع کیجئے. جب وہ لوگ کاٹنا شروع کرتے پھل، تو یوسف علیہ السلام کو حکم کرتے کہ ان کے سامنے سے گزرے یا ان کے پاس آئے. تو وہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر پھلوں کی جگہ اپنے ہاتھ کاٹ لیتے. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں کہ میرے یوسف یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوسف علیہ السلام سے بھی کئی زیادہ حسین تھے. وہ اپنے شوہر کی تعریف کرتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر اس کے بعد پھر چوتھے آسمان پر لے کے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا اور پھر انہیں سلام کیا. انہوں نے جواب دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا. پھر پانچویں آسمان پر لے جایا گیا. وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات کی. انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھٹے آسمان پر لے جایا گیا. وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ سے ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا. انہوں نے مرحبا کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا. یہاں پر استاذہ بتاتی ہے کہ یہ مطلب اس بات کا پکا ہونا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت نازل ہوئی ہے وہ آخری شریعت ہے. قیامت تک کے لیے پھر کوئی نبی نہیں آئے گا، پھر شریعت میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا. یہ بات پکی کرانی تھی، تو اس لیے یہ تمام واقعات پیش آئے. استاذہ ایسا بتاتی ہیں آڈیو میں. پھر جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے آپ آگے جانے لگے
تو موسیٰ علیہ السلام رونا شروع کر دیتے. پوچھتے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام جواب دیتے کہ میرے بعد یعنی میرے کئی سال کے بعد ایک نوجوان آئے اور ان کے لوگ ان کی امت نہ میری امت سے زیادہ جنت میں داخل ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں داخل کرا دے. آمین. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7ویں آسمان پر لے کر آئے. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی. آپ نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مبارکبادی دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار بھی کیا. روایت میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بیت معمور سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. بیت معمور کیا ہے؟ وہ فرشتوں کی عبادت کی جگہ ایک جگہ ہے جہاں پر فرشتے مسلسل عبادت کرتے ہیں. یعنی 70,000 فرشتے ایک ساتھ وہاں پر عبادت کرتے ہیں. تو ان کی عبادت اتنی ہوتی ہے، یہ تمام چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں. اور یہ ہر فرشتہ کی عبادت اتنی مطلب بالکل جگہ اتنی چھوٹی تھوڑی بھی جگہ نہیں تھی، وہاں پر تمام فرشتے عبادت میں مصروف تھے. ان کی عبادتوں کی وجہ سے عرش جو ہے نا چرچرانا شروع ہو گیا تھا. اور استاذہ بتاتی ہے کہ عرش کا حق بھی ہے کہ وہ چرچرائے. یعنی اتنی عبادتیں، کوئی رکوع میں ہے کوئی سجدے میں ہے، تو اس طریقے کا ماحول ہے، عرش کا حق بنتا ہے کہ وہ چرچرائے. تو پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم علیہ السلام کے پاس سدرۃ المنتہا کے پاس لے کر گیا، وہاں سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، بات چیت کی. وہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا. تو جب یہ 50 نمازیں لے کر آپ واپس ہو رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے بتایا نہیں، آپ تخفیف مطلب کم کرا دیں، آپ کی امت اتنی نمازیں نہیں پڑھاتی. تو ہوتے ہوتے 50 سے 5 پہ آ گئے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ 5 بھی کم کرا دیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، مجھے شرم آتی ہے، میں اب واپس نہیں ہوں گا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز تو 5 ہوگی لیکن ثواب وہی ہوگا 50 نمازوں کے بعد. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پیش کیا گیا. آپ صلی اللہ نہیں، دودھ اور شراب دونوں پیش کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ اختیار کیا. اس پر فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت کی طرف، یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شراب پی لے تو آپ کی تمام امت گمراہ ہو جاتی تھی، اسے آپ کا دودھ پی لینا بھی بہت اچھی بات تھی، فطرت کی راہ بتائی تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جی میرا مطلب جب یہ آسمانوں کی ہو گئی تھی اس وقت میری آواز آ رہی؟ میری آواز آ رہی ہے؟ جی میں ہماری میں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پھر آپ کو جہنم کی سیر کرائی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم دیکھا. جہنم کے جو دروہا تھے مالک، وہ مطلب بالکل بھی ہنستے نہیں تھے، ان کے چہرے پہ ذرا بھی خوشی نہیں تھی، ایک دم چہرہ لے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو یتیموں کا مال کھاتے تھے. ان کی ہونٹ اونٹ کی ہونٹوں کی طرح تھے اور وہ اپنے منہ میں نہ پتھر بھرے ہوئے تھے، پتھروں کے جیسے انگارے ٹھونس رہے تھے. جو مطلب منہ سے کھا رہے تھے تو وہ پتھر نکل جا رہے تھے، جس جگہ سے نکلتا ہے اس جگہ سے دوسری طرف سے جو ہے کہ وہ پتھر نکل جا رہے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود خوروں کو بھی دیکھا. ان کے پیٹ اتنے بڑے تھے کہ وہ اپنی جگہ سے ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتے تھے، اتنے بڑے ہو گئے تھے ان کے پیٹ. جب پھر فرعون کے لوگوں کو، فرعون کی اولاد کو جب آگ میں ڈالنے کے لیے لے کر جا رہا تھا تو وہ لوگ یہ سود خوروں کو رونتے ہوئے ان کے پاس سے گزر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زناکاروں کو بھی دیکھا تھا. ان کے سامنے تازہ گوشت تھا لیکن
تازہ گوشت بھی تھا، سڑا ہوا گوشت بھی تھا. وہ لوگ تازہ گوشت کھانے کے بجائے سڑا ہوا گندا بدبودار گوشت کھا رہے تھے، کیونکہ یہ لوگ دنیا میں بھی حق حلال کی بیوی رکھے ہوئے بھی وہ لوگ حرام کی چیزوں کی طرف زیادہ دھیان دیتے تھے. اس وجہ سے وہ لوگ اس وقت بھی وہی گندی چیز کھا رہے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو بھی دیکھا جو دوسری اولادوں کو اپنے شوہر کی اولاد بتاتی تھی، یعنی حاملہ کسی اور سے ہو جاتی تھی لیکن شوہر کو کہتی تھی کہ یہ تمہارا بچہ ہے. ایسی عورتوں پر بھی عذاب ہوتے ہوئے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے سینوں میں بڑے بڑے ٹیڑے کانٹے چھپے ہیں، انہیں آسمان اور زمین کے درمیان لٹکایا گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی دیکھی. جنت بہت ہی اچھی چیز تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے تھے، لیکن جب جنت کا راستہ دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کا راستہ تو بہت زیادہ مشکل ہے، اس میں بہت کم لوگ داخل ہوں گے. جہنم کا راستہ آسان ہے، لوگ لپک لپک کر ان راستوں پر چلیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ جنت پہ کا راستہ مشکل ہے اور جہنم کا راستہ آزائشوں سے بھرا ہوا ہے، جس پہ لوگ چل چل کر بہت کثیر تعداد میں دوزخ میں داخل ہوں گے، جہنم میں داخل ہوں گے. پھر جب آپ معراج کے سفر سے واپس ہو رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی طرف آتے ہوئے ایک قافلے کو دیکھا جو کہ مکے سے بھی کافی دور پہ تھا. اس قافلے کو دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر پانی بھی پیا، ان کا پانی پیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے. پھر جب نیکسٹ ڈے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے تھے کہ یہ جو سفر تھا میں نے طے کیا، استاذہ نے بتایا ہے کہ فرکشن آف ٹائم کیسا ہوتا ہے، ٹائم کا یہاں کا ایک سیکنڈ بھی نہیں، کیا بتایا تھا، ہاں فریکشن آف سیکنڈ جو ہے نا 1,24,000 مائلس پہ سفر کرتے نہیں. ہاں لائٹ جو ہے کہ کس قدر سفر کرتی، ٹریول کرتی بولتے ہیں نا لائٹ، تو بہت کم عرصے میں یہاں پر کا تو کم ٹائم ہے لیکن وہاں پر بہت زیادہ ٹائم گزر گیا تھا. تو یہاں پر رات کے تھوڑے عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، لیکن وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ بھی دیکھا، ساتوں آسمان بھی دیکھے، دوزخ دیکھی، جنت دیکھی، سب یہ چیزیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات بھی کی، یہ سب چیزیں ہوئے لیکن یہاں پر بہت کم ٹائم ہوا تھا، یہ بتایا تھا استاذہ. تو پھر جب واپس ہوئے تو لوگ یقین نہیں کیے، بہت سے لوگ جو مکے کے مشرکین تھے وہ لوگوں نے یقین نہیں کیا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ابھی تھوڑے دن کے بعد یہ قافلہ پہنچے گا یہاں پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندازہ لگا سکتے ہیں نا کہ مکے سے کتنی دور پہ وہ قافلہ تھا. تو ایگزیکٹ اتنی دن کے بعد ہی وہ قافلہ پہنچا. پھر وہ قافلے کو بھی بتاتے کہ آپ فلانے دن فلانی جگہ پہ تھے نہ بولے تو وہ قافلے والے بھی بولتے ہاں صحیح بولے آپ. پھر ان کا ایک اونٹ بھی گم جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے کہ تمہارا اونٹ گم گیا تھا نا. یہ تمام خبریں دینے کے باوجود بھی مشرکین نا بس مشرکین ایمان نہیں لاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ یقین نہیں کرتے. یہ بتاتے کہ اچھا آپ مسجد اقصیٰ گئے تھے نا، تو روایتوں میں آتا ہے کہ وہ لوگ پوچھتے تھے کہ دروازے پہ جو نقش و نگار تھے، دروازے پہ جو ڈیزائن تھا وہ کیسا تھا. تم گئے بول رہے نا، اتنی چھوٹی چھوٹی چیز بھی پوچھ رہے تھے، حالانکہ جرنلی بھی اپن گئے تو نہیں بتا سکتے کہ ڈیزائن کیسا تھا، تو بھی یہ چیز بھی پوچھ رہے تھے لوگ اس کا ڈیزائن کیسا تھا. وہ تو اللہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی نظروں کے سامنے بیت المقدس کو رکھ دیے تو آپ وہ جو بھی سوال کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے اور بتاتے کہ یہ چیز ہے، اتنی کڑیاں بھی لگی ہوئی ہے دروازے میں، اس طریقے سے ڈیٹیل جو بھی ڈیٹیل وہ پوچھتے وہ بتاتے جاتے. یہ اللہ کا تھا، یہ کام تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کہ اس آڈیو میں بتایا گیا ہے. تمام نبیوں سے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا شرف حاصل ہوا تھا، یہ بتایا ہے استاد صاحب. تو یہاں تک تو تھا ہمارا آڈیو نمبر. تھینک یو. جی بچوں، ہاں نحمدہ نصلی علی رسول کریم. اما بعد
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सर्दी हुई क्या? हेलो मैम, जी जी बेटा, सर्दी हुई क्या मैम? हाँ कम है भी, अल्लाह का फजल है थोड़ा सा। हाँ कल मेरी आवाज बहुत ज्यादा ड्रैग हो रही थी, कुछ समझ में नहीं आया ना आप लोगों को, तो इसीलिए ले रही मैं आज की क्लास, ठीक है। तो अब तक हम देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पीर के दिन 9 रबीउल अव्वल को पैदा हुए और सुबह का वक्त था, और कहाँ पर पैदा हुए? मक्के में पैदा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला था, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होने से पहले ही इंतकाल फरमा चुके थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का नाम आमना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालदा के बाद सोएबा नामी एक औरत का दूध पिया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हलीमा सादिया ने अपने गांव लेकर गई थी। हलीमा सादिया के पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 साल थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 साल के थे और बकरियां चरा रहे थे हलीमा सादिया के बच्चों के साथ, तो वहां पर फरिश्ते आए, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और आपका सीना चाक किया और आपके दिल में जो भी शैतान का हिस्सा था उसको निकाल दिया, जमजम से धोकर वापस रख दिया। इस वाक़े के बाद क्या हुआ? हलीमा सादिया डर गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आपकी वालदा के पास वापस कर दिया। तो 4 साल से 6 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालदा के पास रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा मदीने गई। मदीने से जब वो मक्के पे वापसी हो रही थी, एक मुकाम था अबुआ, वहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का इंतकाल हो गया था। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उम्मे ऐमन थी, जो आपको मक्का वापस लेकर आई। उम्मे ऐमन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नैनी थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद खिलाया था, ठीक है। तो फिर इस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा के इंतकाल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखभाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब ने किया। फिर अब्दुल मुत्तलिब भी जब आप 8 साल के हुए थे तो उनका भी इंतकाल हो गया था। इस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखभाल की जिम्मेदारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू तालिब पर आ गई थी। क्लियर है बच्चों? ये सबको मालूम है ना? सुन रहे? जी मैम। दीकू बोलो, एक मिनट। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाचा अबू तालिब के पास रहने लगे थे। हाँ, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास रहते थे, लेकिन क्या करते थे कि उनके चाचा खुद भी गरीब थे ना, तो उनकी हेल्प करने के लिए उन्होंने क्या किया, बकरियां चराई और तिजारत भी की। तिजारत यानी बिजनेस। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बिजनेस करते थे तो कैसे थे बिजनेसमैन? बहुत अच्छे थे, नेक थे, समझदार थे, और क्या, लोगों से हमेशा सच बात बोलते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे, तो लोग आपको पसंद करते थे। इस वक्त क्या होता, जब आप तिजारत कर रहे थे तो बच्चों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ना साथ में एक आदमी थे, वो मतलब बोलते कि दोनों मिलके जा रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक साथी थे, दोनों जा रहे थे। तो वो बोलते कि अच्छा आप यहाँ पर वेट करो, मैं अभी आता, बोल के चले जाते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर वेट करते रहते पूरा डे गुजर जाता, उस दिन का पूरा दिन गुजर जाता, फिर नेक्स्ट डे आता, वो डे भी गुजर जाता। ऐसा 3 दिन 3 डेज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका वेट करते रहते। वो सहाबे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोलते कि आप यहाँ पर रहो, फिर भूल जाते। तो फिर ना उसके बाद जब ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल नहीं बने थे और वो सहाबी बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब मोहम्मद बहुत अच्छे इंसान है, अमीन है, सादिक है बोल के
ان کے ساتھ آئے تھے لیکن بھول گئے تھے. 3 دن کے بعد ان کو یاد آتا کہ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بول کے آیا انتظار کرنے کے لیے, تو محمد شاید وہیں ٹھہر کے بول کے جا کے دیکھے تو سچ میں 3 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر ٹھہر کے رہتے انتظار کرتے ہوئے ان کا. سن رہے آپ لوگ؟ آ رہی آواز میری؟ جی میم. جی. تو 3 دن تک انتظار کیے. آپ لوگ کر سکتے اتنی دیر کسی کا ویٹ؟ نہیں میم. 1 گھنٹہ بھی نہیں کر سکتے میم. ہاں اب ہم لوگ کریں گے نا. اگر کوئی بولے, اب مما بولے مما کو کہیں باہر جانا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنی خالہ کے گھر رہے یا گھر میں رہے تھوڑی دیر کے لیے. کبھی کبھی ہوتا نا مما کو بھی کام پڑ جاتا, مما کو جانا پڑتا اور آپ کو ساتھ میں نہیں لے جا سکتے, تو مما بولتے میں اب بھی آتی بیٹا, تھوڑی دیر ویٹ کر لو, گھر میں رک جاؤ. اب مما بول کے گئے 10 منٹس, مما کو کچھ کام رہتا وہاں پر زیادہ دیر ہو جاتی, تو پھر آپ لوگ کیا کرتے؟ پھر مما کو بولتے نہیں آپ تو پرومس کر کے گئے تھے 10 منٹس, بولے اتنی دیر سے آگے, ایسا ایسا غصہ کر لیتے آپ لوگ, چیخنے لگتے ہیں نا. یا پھر پاپا بولتے کہ آپ لوگ ریڈی ہو جاؤ, میں شام میں آ رہا ہوں, آپ لوگوں کو لے کے جا رہا ہوں گھمانے, ہے نا. مگر پھر کیا ہوتا, پاپا کو کام پڑ جاتا, پاپا بولے سو ٹائم پہ نہیں آتے, تو پھر جب کیا کرتے آپ لوگ؟ کیا کرتے؟ ہلا کرتے, ناراض ہو جاتے. آواز ٹرک ہو رہی میم, آواز آواز ٹرک ہو آج بھی رہی. اسٹرک ہو رہی؟ ہاں میم ٹرک ہو رہی. سبھی کو اسٹرک ہو رہی؟ ہیلو, اسٹرک ہو رہی آواز؟ نہیں میم الحمدللہ سے آ رہی میم. اسٹک ہوئے تھے میم, ابھی ٹھیک ہے. اوکے. تو کوئی اگر ہم کو بولے ویٹ کرنے کے لیے تو تھوڑا صبر کر لینا. کبھی کیا ہوتا ان لوگ کو کام ہو جاتا, تو ہم لوگ یہ بات سیکھے نا آج کہ ویٹ کرنا ہے, صبر کرنا ہے. پھر جب وہ صحابی 3 دن کے بعد آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈانٹتے نہیں, کیا ہے تمہارا طریقہ, کیا ہے اتنی دیر تک میں کو ٹھہرا دیا, یہ نہیں بولتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولتے کہ تم نے مجھے بڑی تکلیف دی, یہ بات بولتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے, تو یہ واقعہ پیش آتا. تجارت جب کر رہے تھے تو ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی نہیں ہوئے تھے, انہوں بس آپ کے ایک فرینڈ تھے, صحابی بھی نہیں تھے انہوں, کیونکہ آپ رسول نہیں تھے نا. تو اس کے بعد کیا ہوتا, آپ تاجر ہو جاتے, مشہور ہو جاتے. تو مکے میں سب سے مالدار خاتون کون تھے؟ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس وقت وہ بیوہ تھی, یعنی ان کی شادی ہو چکی تھی, ان کو بچے تھے, لیکن ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا. ان کے پاس بہت زیادہ پیسے تھے, تو وہ جب سنتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھے انسان ہیں, اچھے سے تجارت کر رہے ہیں, تو وہ اپنا مال ان کو دیتے کہ آپ جائیں میرا مال کی تجارت کریں. تو پھر ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا اپنے غلام جس کا نام میسرہ تھا اس کو بھیجتے. تو جب واپس تجارت سے واپس آتے تو بہت زیادہ منافع لے کے آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو جاتے. ان کے غلام جو میسرہ رہتے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے کہ بہت اچھے بزنس مین ہیں, ہمیشہ سب سے اچھا بات کرتے تھے, ان کے اخلاق اچھے ہیں, بہت گڈ مینرز والے ہیں, ایسا بول کے تعریف کرتے. تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے, ان سے شادی کی کرنا چاہتے, بولتے پروپوز کرتے, یعنی میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں بول کے اپنا رشتہ بھیجتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. جی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہو جاتی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے تھے اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال کے تھے. تو جب یہ ہو گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے 25 سال کے تھے, پھر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد شادی کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیسے بھی آ گئے تھے. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رچ تھے نا, امیر تھے نا, تو اب آپ کے پاس غریبی نہیں تھی, پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی تھے,
جیسے پہلے تھے ویسے ہی تھے، سب کی ہیلپ کرتے تھے، غریبوں کی مدد کرتے تھے، چھوٹے بچے پیرنٹس نہیں رہتے یتیم رہتے نا وہ بچوں کی بھی دیکھ بھال کرتے تھے. تو پھر ان کو نا جب مکے میں دیکھتے تھے کہ لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، ان لوگ کی عبادت کر رہے ہیں، تو ان لوگ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا نہیں دکھتا تھا کہ یہ بت تو ہم لوگ کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچاتے، یہ لوگ کیوں کر رہے ایسا، تو اچھا نہیں دکھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے دور یعنی سٹی سے باہر ایک جگہ پر جاتے تھے، وہاں پر عبادت کرتے تھے. اور وہ جگہ کون سی تھی بچوں؟ غار ہرا. جی، غار ہرا میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے. اور یہ غار کہاں پر تھا؟ کیا نیچے تھا؟ نہیں، بہت اونچی پہاڑی پہ بہت اوپر چڑھ کر جا کر بیٹھنا پڑتا تھا. اس جگہ پہ کوئی نہیں رہتے تھے، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے. کبھی کبھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رہتی تھی، جو کہ نیچے رہ کر، یعنی پہاڑ بہت اونچا تھا نا، تو نیچے رہ کر کوئی جانور آ نہ جائے، اوپر چڑھ کر آپ کو نقصان نہ پہنچائے، اس طریقے سے تھوڑی دیر بیٹھا کرتی تھی. جب آپ غار میں رہ کر عبادت کرتے تھے تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر رہتے تھے، کبھی کبھی رہتے تھے. تو پھر ایسے ہی کیا ہوتا، ایک دن وہ مہینہ رمضان کا مہینہ تھا. رمضان کے مہینے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کر رہے تھے اور رات کا وقت تھا. اب وہ عبادت کیسی تھی؟ کیونکہ جب تک قرآن نازل نہیں ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسا کرنا، تسبیح پڑھنا، کیا کرنا، وہ جب کے ٹائم پہ جو عبادت تھی وہ ویسی عبادت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو رات کا وقت تھا، کوئی بھی نہیں تھے، ایک دم سے ایک آدمی آ جاتے. حالانکہ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دم سے آدمی آ گئے تک پریشان ہو جاتے نا کوئی بھی. اب نیچے سے اوپر کوئی چڑھ کے آ رہے ہیں تو ہم کو سمجھ میں آتا نا، آواز آتی آدمی کے چلنے کی، قدموں کی آواز آتی، وہ آتی، کچھ آواز نہیں، کچھ نہیں، سمجھ میں نہیں آیا. ایک دم سے سامنے کوئی اپیئر ہو گئے تو تھوڑا ڈر جاتے ہیں نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ڈر گئے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ بہادر تھے، لیکن اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے. پھر جبرائیل علیہ السلام آ کر کیا بولے بچوں؟ اقرا. اقرا یعنی پڑھو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسکول گئے تھے، پڑھنا لکھنا سیکھے تھے؟ نہیں. تو وہ بولتے نہیں، میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں کیسے پڑھوں؟ تو جبرائیل علیہ السلام کیا کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے سے دبوچتے، گلے لگا کر ان کو ٹائٹ ہگ کرتے ایک دم سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا لگتا کہ اب شاید میں مر جاؤں گا، اس قدر سختی سے جبرائیل علیہ السلام آپ کو دبوچتے. تو جب یہ اقرا کی آیتیں نازل ہوتی 5، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے. پھر اللہ کے فضل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی جبرائیل علیہ السلام بولتے وہ پڑھتے. پھر جبرائیل علیہ السلام آپ کو وضو بنانا سکھاتے، نماز 2 رکعت نماز پڑھنا سکھاتے. تو وہ نماز ہونے کے بعد جب جبرائیل علیہ السلام چلے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہاڑی پہ سے ایک دم سے تیز چل کے بھاگ کر آ کر ڈر سے کی وجہ سے کانپتے ہوئے کس کے پاس جاتے؟ اپنی بیوی کے پاس جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کون تھے؟ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب جا کر بولتے کہ مجھے، تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چادر یا کمبل لے کر ان کو اڑا دیتے. اڑا دینے کے بعد بولتے میرے ساتھ ایسا ہوا، کوئی آئے میرے کے ساتھ، میرے کو بولے اور کیا بولتے جبرائیل علیہ السلام، اب آپ اللہ کے رسول بن گئے ہیں، آپ جائیے اور ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیے. تو بول رہے میں ایسا رسول ہو گیا، کیا ہو گیا میرے ساتھ کچھ نہیں معلوم، ڈرتے رہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے کہ آپ تو غریبوں کی مدد کرتے تھے، کبھی کسی کو ہارم نہیں کیے، آپ کبھی کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کیے، غریبوں کی مدد کرتے تھے، یتیموں کی مدد کرتے آپ، تو اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، آپ کو نقصان نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ، آپ ہمت رکھیے بول کے ان کو اچھے سے تسلی دیتے. تسلی دے کے بولتے کہ آپ ڈریے مت. تو جب تھوڑی دیر ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈر چلے جاتا. تو پھر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے چچیرے بھائی کے پاس لے کے جاتے. ان کا نام ورقہ بن نوفل تھا. جب ان کے پاس لے کر گئے
تو وہ بتاتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سارا بولتے اس طرح میں اکیلے بیٹھ کے تھا، پھر جبرائیل آئے مجھے دبوچے پڑھو بولے اور مجھے اللہ کا رسول ہے بلکہ ایسا بولے. تو جبرائیل علیہ السلام بولتے اچھا بچوں میں آپ لوگوں کو ایک بات کل بتائی تھی بتانا بھول گئی، وہ کیا ہے کہ یہ ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تھا 6 ماہ تک کیا ہوا تھا، خواب آنے لگے تھے. کیسے خواب آنے لگے تھے؟ ڈراؤنے خواب. کیسے خواب آ رہے تھے بولیے؟ جو خواب اصلی ہو جاتا. ہاں سچے خواب آنے لگے تھے، یعنی جو بھی آپ خواب میں دیکھتی دوسرے دن ایز اٹ از ہو جاتا تھا. تو آپ کو سچے خواب آنے لگے تھے. یہ پیریڈ 6 مہینے تک آپ کو سچے خواب آنے لگے تھے. پھر رمضان کے مہینے میں یہ واقعہ پیش آیا. اچھا رمضان میں کے مہینے میں آیا بلکہ ہم لوگوں کو گارنٹی کیا ہے، اور رات کے وقت آیا بلکہ کیا ہے ہم لوگوں کو، کیونکہ قرآن میں ہے نا کیا ہے آیا تو یہ اللہ ایک تو یہ ہے ان انزلنا فی لیلۃ القدر، یعنی ہم نے اس کو نازل کیا قدر والی رات میں. اور ایک آیت کیا ہے، یا اللہ بھول گئی. جی میم یاد نہیں ہے. ہاں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی ہم نے رمضان کا مہینہ ہی وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا. تو یہ فرسٹ تھی نا، پہلی وحی تھی، تو رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی. ان 2 آیتوں سے ہم لوگوں کو پتا چل رہا ہے کہ یہ واقعہ کب پیش آیا. پہلی وحی کا واقعہ رمضان کے مہینے میں اور لیلۃ القدر کی راتوں میں سے ایک رات. معلوم ہے نا سب کو تاخراتیں جگتے نا لاسٹ میں رمضان کے آخری عشرے میں، ہے نا، سب کو معلوم ہے نا. جی میم. جی تو اسی راتوں میں ایک رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. پھر اس وجہ سے جب یہ ورقا کے پاس جا کے پورا بولتے کہ میں تو ایسا ہوا آئے تھے میں ڈر گیا ہے، تو ورقا بن نوفل جو کہ بہت نالجبل پرسن تھے تو وہ بولتے کہ نہیں یہ جو تم بول رہے وہ نا فرشتہ ہے، اس کو ان کا نام جبرائیل ہے، یہ تم سے بھی پہلے جو رسول اللہ کے گزرے ہیں ان کے پاس بھی آیا کرتے تھے. اگر ایسا ہے جو تم بتا رہے ہیں اگر وہ صحیح ہے تو ان قریب آپ کی قوم نا آپ کو مکے سے نکال دے گی، باہر کر دے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے کہ مکے کے لوگ مجھے نکال دیتے، مکے کے لوگ تو مجھے پسند کرتے، مجھے امین بولتے، صادق بولتے، وہ لوگ مجھے کیسے نکالیں گے؟ تعجب کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ ورقا بن نوفل بولتے نہیں ایسا ہوگا، کہ جب کوئی بھی لوگوں کو اچھی بات سمجھو لوگ ان کا پہلے انکار کرتے، ان کو ستاتے، تو آپ کو نا مکے والے بھی باہر کرنے والے ہیں، آپ کو ستانے والے ہیں. کاش اگر میں جب تک رہا تو میں آپ کی ضرور مدد کروں گا، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوتا کہ نیکسٹ وہی آنے میں تھوڑا ٹائم لگتا. وہ ٹائم پیریڈ میں یہ جو ورقا بن نوفل رہتے ان کا انتقال ہو جاتا. ٹھیک ہے بچوں، تو یہ تھی پہلی وحی جو کہ لیسن تھا. کل بہت زیادہ آواز ڈریگ ہو رہی تھی اس وجہ سے میں آج لی. آج کلیئر تھی میری آواز؟ جی میم الحمدللہ. جی سمجھ میں آئی بات آپ لوگوں کو؟ جی میم. جی کچھ پوچھنا ہے بچوں آپ لوگوں کو؟